میں ہوں شازیہ مری اور آپ سن رہے ہیں مین ناٹ الاؤڈ وتھ شیرین اختر اونلی آن ہاٹ FM 105. ویلکم بیک جناب. اور رمضان المبارک رحمت کا عشرہ، پہلا عشرہ، اس میں بہت تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس خوبصورت عشرے کی، ہر عشرے کی اپنی اہمیت، اپنی بات کو سمجھتے ہوئے موو کریں. اور ایسے ہی کچھ لوگ جن کا تعلق ہے ہوپ فاؤنڈیشن سے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بہت کام کر رہا ہے. کیا کام کر رہا ہے ہم ان سے جانتے ہیں. میری آج کی معزز مہمان ڈاکٹر ریحانہ یاسمین، جنرل سیکرٹری، اور ڈاکٹر شگفتہ، ایگزیکٹو ممبر. السلام علیکم ٹو بوتھ یو لیڈیز. بہت قریب آ جائیے. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. الحمد للہ. رمضان بہت بہت مبارک ہو. رحمت کا عشرہ اللہ کرے پورے ملک کے لیے باعث رحمت بنے گی. ہم ہمارے اعمالوں سے، ہمارے اعمال اس کے برکت سے. اینی وے میں شروع کرتی ہوں ڈاکٹر ریحانہ آپ سے. آپ جنرل سیکرٹری ہیں، آپ ہیں رائٹ؟ جنرل سیکرٹری. ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہوپ کیا ہے اور کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہماری لسنرز جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہم سے جڑے ہیں توجہ چاہتے ہیں پلیز. جی میرا نام ڈاکٹر ریحانہ یاسمین ہے. میں ہوپ میں پچھلے 28 سے جو ہے وہ کام کر رہی ہوں. بیسیکلی ہوپ جو ہے وہ ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے اور ہم جو ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ، اس کے علاوہ ووکیشنل ٹریننگ بھی ہم کرتے ہیں. تو بیسک جو ہمارا جو ہوپ اسٹارٹ جو ہوئی تھی وہ 1997 میں اسٹارٹ ہوا تھا اس کا. اور ہم نے اسٹارٹ کیا تھا لائک ایک اسمال ایریا سے، اس میں امیونائزیشن سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد امیونائزیشن سے اسٹارٹ کر کے پھر ہم نے ہیلتھ پہ کام شروع کیا تھا. آپ نے کہا امیونائزیشن یعنی کہ ٹیکے، حفاظتی ٹیکے. جی بالکل. اوکے جی. ایکچولی جو ہوپ کی جو چیئرپرسن ہے ڈاکٹر مدینہ عبود والا، وہ ایک پیڈیٹیشین ہے جن کا تعلق جو ہے وہ سول ہاسپٹل کراچی سے ہے. تو ابھی وہ ریٹائر ہو چکی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ ایز اے گورنمنٹ سروینٹ ریٹائر نہیں ہے. اور 1997 میں انہوں نے ہوپ اسٹارٹ کیا تھا. اور بیسیکلی ان کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ہیلتھ پہ ہم ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں جو ہمارے پاکستان میں جو اسلم ایریاز ہیں اور رورل ایریاز ہیں ان کے ہیلتھ کے ایشوز کو ہم جو ہے وہ اس میں کام کریں. تو امیونائزیشن سے اسٹارٹ ہوا تھا، لیکن پھر بڑھتے بڑھتے یہ کہ پہلے ہم نے بچوں کو، کیونکہ وہ بیسیکلی پیڈیٹیشین ہے تو انہوں نے بچوں سے اسٹارٹ کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ پھر امیونائزیشن سے ہم پھر جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف بھی آ گئے. اور پھر ہیلتھ میں ہم نے ہمارے ابھی اس وقت جو ہے وہ اسٹارٹ میں امیونائزیشن سے جو پروگرام ہمارا شروع ہوا تھا، ابھی ہمارے ہاسپٹلس ہیں جو نیشنل وائڈ ہیں. جیسے ہمارے جو کراچی میں 2 ہمارے ہاسپٹلس ہیں اور MCH سینٹرز کے نیٹورکس ہیں. جس میں آپ کے کراچی میں 2 ہاسپٹلس ہیں. 2 ہاسپٹلس ہیں جو کہ سیکنڈری کیئر ہاسپٹلس ہیں. سیکنڈری کیئر ہاسپٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جنرل OPD ہوتی ہے، لیبس ہوتی ہیں، ڈائگنوسٹک سینٹر فیسلٹیز ہم پرووائڈ کرتے ہیں جیسے لیب ٹیسٹنگ ہے، ایکس رے ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپریشن تھیٹر بھی اویلیبل ہے اور اس میں جو ہے وہ ہر طرح کے آپریشن کیے جاتے ہیں. سو وچ ہاسپٹل از دس؟ آپ نے کسی ہاسپٹل سے کوئی آئی مین پیک کیا ہوا ہے یا کوئی کانٹریکٹ کیا ہوا ہے یا آپ کے اپنے ذاتی؟ ہمارے اپنے یہ ذاتی ہاسپٹل ہے. کہاں پہ ہے یہ؟ ایک ہمارا جو ہاسپٹل ہے مینلی جو ایک ہمارا ہے کورنگی کے اسلم ایریا میں ضیاء کالونی میں. تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ ان پیشنٹ ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آؤٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس. آپریشن تھیٹر میں ہم ہمارے جو ہے وہ میٹرنل اور چائلڈ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں. میں بیسیکلی کوئی گائناکالوجسٹ بھی ہوں. تو یہ ہے کہ میرا بیسیکلی یہ ہے کہ سیزیرین سیکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. بیسیکلی جو ہاسپٹل ہے یہ ایسے ایریا میں ہے جہاں پہ جو ہے لوگوں کے پاس اتنی سہولیات موجود نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ان ایریا میں اور جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہے وہ کافی دور ہیں. جیسے لائک جناح ہاسپٹل، سول ہاسپٹل بہت دور ہیں. تو اس ایریا کے حساب سے جو ہے وہ ہوپ جو ہے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے تو لوگوں کے بینیفٹ کے لیے بہت کام کر رہی ہے. سو ہوپ از بیسکلی این آرگنائزیشن، رائٹ؟ جی. اوکے.
اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ یہ ایک ہاسپٹل ہمارا کورنگی میں ہے, ایک ہاسپٹل ہمارا نمائش پہ ہے, نمائش پہ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے کورنگی کے نام ہے ہوپ ہاسپٹل. جی جی, ہوپ ہاسپٹل اینڈ میٹرنیٹی ہوم. اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ہوپ NGO اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو اس میں ہاسپٹلس اور اس کی جو جتنی سروسز وغیرہ ہیں وہ آپ کو اس میں آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ ہمارا اس کو ہم نے اس طرح سے ایکسپینڈ کیا ہے کہ ہم نے ہاسپٹل کے ساتھ ہمارے چھوٹے جو ادھر ایریا ہیں, سلم ایریا جو جہاں بہت پورٹی ہے اور باہر بہت غریب لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے MCH سینٹرز ہیں. MCH سینٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹر, جس میں جو ہے یہ مارننگ میں ورک کرتے ہیں لائک 10 بجے سے 2 بجے تک, اور اس میں جو ہے وہ مینلی جو ہے وہ فیمیل اور چلڈرن وزٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک ڈاکٹر موجود ہوتا ہے, اس کے علاوہ پیرامیڈیکل اسٹاف موجود ہوتا ہے جو کہ اس وقت ان کی جو بھی جنرل کنڈیشنز ہیں, لائک جو جنرل بیماریاں ہوتی ہیں جیسے فیور ہے, UTI کے انفیکشن ہے, بچوں میں جو ہے جتنی بیماریاں بچوں میں, ڈائریا, جیسے بھی گرمیوں کا موسم آئے گا تو ڈائریا بہت زیادہ ہے, تو ایٹ دا مومنٹ جو ہے ہوپ جو ہے, اور یہ فری آف کاسٹ ہے, اس میں ہم پیشنٹ سے کچھ بھی چارج نہیں کرتے ہیں. اور جو ہے یہ ہمارے جو ان میں جو ہمارا جو پریگننٹ ہیں, لیکٹیٹنگ مدرس ہیں, وہ بھی وزٹ کرتی ہیں. تو جو پریگننٹ پیشنٹس ہوتی ہیں ان کا ہم پورا اینٹی نیٹل ان سینٹرس میں کرتے ہیں. اینٹی نیٹل سینٹرس کرنے کے بعد پھر ہم ان کی وہاں پہ رجسٹریشن کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب ان کو ڈلیوری کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ہم ہاسپٹل سے, وہ سینٹرس ہمارے سارے لنکڈ ہیں, تو پھر ہم جو ان کو ڈلیوری کی سروس ہے وہ وہاں پرووائڈ کرتے ہیں اپنے جو ہاسپٹل ہے ہمارا. تو ہیلتھ کیئر بیسکلی ریوالوز اراؤنڈ مدر چلڈرن اینڈ ایز ویل ایز فار دا میل آلسو. بیسیکلی مینلی جو ہے وہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں خواتین اور بچے زیادہ آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو میل. اوکے, یہاں پہ اس بات کو آئی وانٹ ٹو لیو اے کوشچن وتھ یو کہ یہاں پر آپ نے کیونکہ اس کو اسٹارٹ کیا ایز امیونائزیشن, تو اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. رائٹ ناؤ جو آپ کی سچویشن ہے, آپ کا زیادہ جو اس وقت جو کنسرن ہے پاکستان میں خواتین کا, بالخصوص اگر ہم آپ یو آر تھرو آؤٹ پاکستان, رائٹ؟ اوکے, بٹ یور مین کنسرن ناؤ از ہیلتھ اور ایجوکیشن, بوتھ ہینڈ ان ہینڈ. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو چھوڑتے ہوئے اسی سوال کے ساتھ میں اپنی محترمہ ڈاکٹر شگفتہ کو کی طرف موو کروں گی. ایگزیکٹو ممبر ہیں یہ ہوپ کی, جناب ہوپ آرگنائزیشن کی. السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, بہت بہت شکریہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی, اللہ کا شکر, الحمدللہ. آپ کا کیا کردار ہے اس عظیم آرگنائزیشن میں؟ جی, میرا کردار یہ ہے کہ میں ایز اے ایڈمن بھی کام کر رہی ہوں اور ایز اے کنسلٹنٹ ایڈوائزر بھی کام کر رہی ہوں, کیونکہ میرا 42 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ہیلتھ میں. آپ بولتی جائیے. جی, تو اس میں میڈم کے ساتھ کام کر رہی ہوں, اور اس میں جتنی بھی یہ ہیلتھ آرگنائزیشن ہیں ان کو وزٹ کرنا, ان کو سپروائز کرنا, ان کو مانیٹرنگ کرنا, اور وہاں کے جو پرابلمس ہیں جو فیس کر رہے ہیں. کال ضرور لوں گی, مگر تھوڑا سا انتظار کیجیے, پہلے ہم ہوپ کے بارے میں تھوڑا اور جان لیں. تو ضرور آپ کالز کر رہے ہیں, آپ کی محبت ہمیں یہاں پہ ان کالز کے ذریعے ملتی ہے, مگر پلیز تھوڑا سا انتظار کر لیں تاکہ پھر ہم مزید بات کرنے کے بعد ان کو دوبارہ سے انگیج کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں گیس لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول کیا ہے, اور ہم اس وقت جو موجودہ کھانے پینے کی اشیاء پہ جو ہائی ڈیمانڈز ہو گئی ہیں قیمتوں کی, میں اور آپ اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ کم از کم اس خوبصورت مہینے میں جہاں پہ رحمت ہی رحمت ہے, یہ دکاندار ہمارے واسطے زحمت بن کے ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں ہم اپنا کون سا ایسا پارٹ پلے کر سکتے ہیں کہ جس سے یہ معاملہ کبھی تو کسی رمضان میں تو ہمیں سکھ ملے؟ سوری میڈم, میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا, بڑی معذرت چاہتی ہوں, بٹ پلیز. تو میں نے اس میں جتنی بھی میں مانیٹرنگ اور سپروائز کر کے آتی ہوں تو میڈم کو ایک مکمل رپورٹ دیتی ہوں, پھر اس کے بعد اس میں جو وہ ڈسیزن لیں پرابلم کو منیمائز کرنے کے لیے, اور جو بھی چیزیں اور مزید فیسیلیٹیشن کر سکتی ہوں تو اس میں وہ کوآپریٹ کرتی ہیں بہت زیادہ. میں آپ کو 2 سیکنڈ کے لیے روکوں گی, کمرشل بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, پلیز آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے. میں ہوں شیرا ثانی اور آپ سن رہے ہیں مین ناٹ الاؤڈ وتھ شیرین اختر آن FM 105.
ویلکم بیک جناب. ہمارے ساتھ ہیں محمد اعظم صاحب. السلام علیکم محترم, آپ خیریت سے ہیں؟ جی کوئکلی پوائنٹ پر آ جائیں پلیز. جی ہاں, میں سب سے پہلے تو دونوں کو شو میں خوش آمدید ہے. السلام علیکم کہوں گا, اور شگفتہ باجی سے یہ کہوں گا کہ باجی مجھے وہ دن ابھی بھی یاد ہے جب اباسی اسپتال کے آگے ایک خاتون اپنے گھر کا سامان بیچ رہی تھی, آپریشن تھیٹر اور اپنے بچے کے علاج کے لیے میڈیسن خریدنے کے لیے, اور میں نے ان کو آپ کے ہوپ کے ادارے جو اباسی کے اندر بنا ہوا تھا وہاں لے گیا, اور وہاں سے یہی روکیں جی, روکیں ایک سیکنڈ. جی عباسی میں جو ہوپ کا وہ ہے آرگنائزیشن, وہ ہوپس ہے. ہوپ نہیں, وہ ہوپس ہے, ہوپ اس میں ایس لگا ہوا ہے. ہاں وہ ہم نہیں ہیں, وہ یہ نہیں ہے. اچھا جی جی, تو میں نے بس بہرحال انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا, تمام میڈیسن بھی, اور جو میڈیسن ہم نہیں سب ہوتی جانتے تھی ہیں, اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہوپس اور ہوپ میں فرق کیا ہے. جی. کئی لوگ کنفیوژن میں نہ آ جائیں. جی ذکر بتائیے گا, اچھی بات ہے. ہم جو ہے نا ہوپ آرگنائزیشن ہے, جی. اور ہمارا یہ گورنمنٹ کے سیکٹر میں جو اگر کسی نے ہوپس کے نام سے اوپن کیا ہوا ہے, وہ ایکچوئل ہے فارمیسی. اچھا, دوا کی دکان. جی جی جی, اوکے. تو ہو سکتا ہے اس میں ان کو ہیلپ ملی ہو. تو وہ آرگنائزیشن کس سے کنیکٹڈ ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے اتنا, مگر ہوپ جس میں ورک کرتی ہوں اس کے بارے میں. جی اوکے, پلیز کنٹینیو کیجیے. ہاں, تو میں یہ بتا رہی تھی آپ کو, تو اس میں پھر میڈم کا کوآپریشن ہوتا ہے, پھر ہم پرابلم سالو کرتے ہیں, اور جہاں پہ بھی جو چیزوں کی نیڈ ہوتی ہے اس کو فلفل کرتے ہیں, اور سارے اسٹاف کو مانیٹر کرنا, ڈاکٹرس کو دیکھنا, اور یہ تمام چیزیں جو ہے میں کر رہی ہوتی ہوں, میرے انڈر ہے. اور نمائش پہ جو ہاسپٹل ہے وہاں میری سٹنگ ہوتی ہے, وہاں جی وہاں میں ہوتی ہوں. اچھا, اب یہ بتائیے گا تھوڑا سا, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دیکھیے فرض کیجیے آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ بہت کوئی ایسا کیس ہے جو کہ مطلب آپ کے پاس اس وقت بجٹ موجود نہیں, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہو کیونکہ آپ کا بہت بڑا نام ہے, تو پھر آپ لوگ کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ کوئی آپ کے مستقل پینل پہ ڈونرز موجود ہیں, یا ہم لوگ کیسے آپ کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں خوبصورت رمضان کے مہینے میں؟ جی میڈم, ہمارے بہت سارے ڈونرز ہیں, مگر وہ کنیکٹڈ ہیں ہمارے جو مینجمنٹ کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ. تو ہم جو ہے نا ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, ان کو انفارم کرتے ہیں, اور ان کے مسئلے کو سالو کر لیتے ہیں. کچھ اپنی ویب سائٹس کا بتائیے گا جہاں پہ ہم لوگ اپنی محبت آپ کے ساتھ بانٹ سکیں. ڈاکٹر ریحانہ. جی پلیز ڈاکٹر ریحانہ. آپ ہماری ویب سائٹ ہے www.hope-ngo.com. تو اس میں جو ہے وہ آپ کو ہماری ساری جو سروسز ہیں اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کتنے ہاسپٹل ہیں اور کہاں کہاں یہ لوکیٹڈ ہے. بیسیکلی تو کراچی کے علاوہ ہمارے ٹھٹا سجاول اور کشمیر میں بھی ہمارے کشمیر میں ابھی ہمارے 3 MCH سینٹرز ہم نے ابھی بلڈ کیے ہیں, جس میں ماشاءاللہ آپ کافی ڈیلیوریز بھی ہو رہی ہیں. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بالکل ماؤنٹین ایریاز میں جہاں پہ ہیلتھ کی کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی ہے, وہاں پہ ہوپ جو ہے وہ ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. اس کے علاوہ وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں؟ اوکے. مقامی تو مطلب وہاں سے ہم نے اسٹاف ہائر کیا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہوپ کے ڈونرز نے ہی ہمیں بلڈ کر کے دیا ہے, کنٹریبیوشن ہے, اور کچھ اپنا ہوپ آرگنائزیشن. اور آپ جیسے ڈاکٹر شگفتہ سے آپ کوشچن کر رہی تھی کہ اگر اس طرح سے کوئی پیشنٹ اگر آتا ہے کہ آپ اس کے پاس چارج افورڈ نہیں کر سکتا ہے, تو ہم اس کا جو بھی ہوتا ہے وہ فری آف کاسٹ کرتے ہیں. اس میں ہم کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ پیشنٹ کو ہم جو ہے کہ اگر اس کے بعد نہیں ویٹ تو کبھی بھی نہیں. اگر فرض کریں گے صرف میں ہی کتنے ایسے سیزیرین کیے ہیں یا ڈیلیوریز ہم نے کی ہیں جو ہمارے پاس پیشنٹ آئے لیکن ان کے پاس اماؤنٹ نہیں تھا, تو ہم نے ان کو فری آف کاسٹ بھی ہم کرتے ہیں. اور جتنے اگر وہ منیمل چارجز دے سکتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں, لیکن جو ہمارے آلریڈی ہی جو ہماری پریکٹس ہے آپ کی وہ فار فری ہے. جی رائٹ. نہیں, وی آر چارجنگ منیمل اماؤنٹ ایز کمپیئر ٹو دا سراؤنڈنگ ایریا. ہاں, جو بزنس کر رہے ہیں نا لوگ تو سراؤنڈنگ میں بزنس کر رہے ہیں. وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی بزنس ود ہیلتھ اور ایجوکیشن. آپ نے کہا کہ آپ جو ہے ساتھ میں, کیونکہ آپ ہماری جو ہے وہ جو ہے ایگزیکٹو ہیں, ممبر ہیں, تو آپ کے کوئی جو آپ نے کہا کہ آپ لوگ ووکیشنل ٹریننگز بھی کروائے ہیں. جی بالکل. اس میں کیا کیا کورسز ایسے ہیں جس سے ہمارے لسنرز مستفید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ سلائی سینٹرز ہیں. اچھا جی. اور کمپیوٹر سینٹرز ہیں. اوکے. اور یہ ڈسپینسریز ہیں اس کی
क्या कहते हैं सोशल वेलफेयर की जो डिस्पेंसरीज हम गांव में लगाते हैं, फ्री कैंप जी वो हैं हमारे। और बाकी कंप्यूटर का बेसिकली हमें फीमेल एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में। उसमें ये है कि हमारे जैसे ठट्टा में, सजावल में, कराची में भी जो ज़िया कॉलोनी है वहाँ पे जो है सिलाई सेंटर्स हैं जहाँ पे, और कश्मीर में भी, मतलब एवरीवेयर वी आर 3 बेसिक जो हमारे जो वो हैं चीजें, उसमें हेल्थ, एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग ये साथ साथ ही चलती हैं। उसके अलावा होप जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे भी बहुत ज्यादा काम करती है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पानी का कितना, तो ये कैसे मुमकिन बनाते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर में? होप जो है उनके हमारे पास एक प्योर के नाम से साशे है जो कि हम जो है लोगों में जाके फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसका पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें ये सारा आपको मिल जाएगा कि किस तरह से सेफ ड्रिंकिंग वाटर होती है। और फिर इस तरह से हम जो लोकल जहाँ पे बिल्कुल भी पानी साफ नहीं है, तो आप अगर उसका डेमो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा हमें बता दें हमारे लिस्टर्स को जो वेबसाइट पर नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत से देख भी नहीं सकते। जी आप बताइए। जी उसमें ये है कि ये सारे जो लोकल एरियाज हैं हमारे सराउंडिंग के, कराची के भी, और वो ठट्टा और सजावल भी और बदीन भी, ये सारे जितने भी एरियाज हैं यहाँ हमारे सुपरवाइजर जाते हैं और वो उसके सेशन लेकर जाते। जी सैंपल नहीं होते, वो एक्चुअल मैडम खुद उसको अरेंजमेंट करती हैं उसका, और वो लेकर जाते हैं और वहां जाके जो है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। वो साफ पानी में डालते हैं, जो वो बाल्टी में पानी लेते हैं, हमारी बाल्टियां हैं, हमारे सब कुछ है, पानी वहां का लोकल लेते हैं, उसमें वो डालते हैं, कपड़े में डाल के वो डाल देते हैं, थोड़ा सा उसको हिलाते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और उसके बाद थोड़ी देर वेट करते हैं। ओके। और उसके बाद नीचे जब सारा उसका गन जमा हो जाता है तो वो सब दिखने में आता है, पिक्चर्स बनती हैं, और उसके बाद उनको हम दूसरी बॉटल्स में वो छान के और उसके बाद वो बॉटल वहीं डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। तो ये पीने के लिए जी पीने के लिए बिल्कुल महफूज है। जी अप्रूव्ड है, बिल्कुल अप्रूव्ड है। हमारे सेंटर्स पे भी बनता है, यही नहीं है कि हम वहीं जाके कर रहे हैं, ये हमारे सेंटर्स पे भी बनता है और हम लोग सब लोग वहाँ यूज करते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर फर्ज कीजिए बोरिंग का जो पानी है ये इस्तेमाल हो सकता है, बिकॉज उसका जायका नमकीन होता है ना, तो आई डोंट नो कि आई एम सॉरी मैं ये सवाल कर रही हूँ कि लोगों को भी शायद ये जहन में सवाल नहीं। वो देखिए उसके लिए तो हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है जिसमें हम ये हैंड पंप लगवाते हैं। अच्छा, ये भी प्रोजेक्ट है हमारा ना। तो ये हैंड पंप भी जहाँ पे भी जरूरत होती है वहाँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी एक प्रोजेक्ट हमारा हैंड पंप का हुआ था तो उसमें मीठा ही पानी निकल गया। कराची में मीठा जी हाँ, नहीं वो यहाँ नहीं, वो था जी अल्लाह ताला का करम है कि उसमें वो मीठे ही पानी निकल गया और सारी कम्युनिटी इतनी खुश थी कि क्या बताएं। उसकी वीडियो बना के बाकायदा हमारी सुपरवाइजर ने मतलब शेयर की, तो पता चला कि वहाँ कितना अच्छा सबरा। बाथरूम एक हमारा प्रोजेक्ट है कि बाथरूम बनवाते हैं हम फीमेल्स के लिए, ऐसी जगहों पे, मर्द के लिए भी बनता है, फीमेल के लिए, ताकि वो इधर उधर जाके वॉशरूम ना जाए, परेशान ना हो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ख्वातीन के साथ, दूसरे लवाजमात भी बहुत हैं, तो उनको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो ये काम कर सकें। और वो इतना बड़ा वॉशरूम होता है कि उसमें थोड़ा सा शावर का सिस्टम, नल का सिस्टम, और वो उस तरफ सारी चीजें। तो ये कहाँ लगवाए आपने? जी ये हम बहुत अच्छी बात है। बदीन में है, बेसिकली ज्यादा बदीन में है जी, और लिंक रोड की तरफ, लिंक रोड की तरफ बदीन में, और मैडम वहाँ पे भी है, क्या कहते हैं, ठट्टा में भी है और सजावल में भी है, दोनों जगह लगवाई वहाँ पर। वेरी गुड। बेसिकली जो हमारा अच्छा फर्ज करें कोई आपसे इस वक्त जो सुन रहे हैं हमारे लिसनर्स, वो ये चाहते हैं कि वाकई, क्योंकि वॉशरूम आई थिंक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी हाँ, बिलखुसूस पब्लिक स्पेस में, और क्योंकि देखें वहाँ पे बहुत एनीवे, मगर उसमें ये बताइए कि अगर किसी ने एक अडॉप्ट करना है एक वॉशरूम या एक हैंड पंप जी, या एक बच्चे की तालीम या किसी का जो उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो आप हुनर सिखाते हैं, तो उसमें क्या कॉस्ट आती है इसकी? एक जैसे एक हैंड पंप कहीं लगवाना है या एक बाथरूम को अडॉप्ट करना है या एक बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो उसमें अगर हम आपका साथ देना चाहें तो किस तरह से दे सकते हैं और कहाँ पर दें, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा ताकि लोग आपको अगर अप्रोच करना चाहें। कोई नंबर है आपके पास?
جی آپ کو اگر کسی کو بھی اگر اس طرح اگر کوئی نہ جا سکے آپ کی ویب سائٹ پہ تو میں نمبر بتا دیتی ہوں، اس نمبر پہ کال کر کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں. 0213 4520 464. یہ ہمارے 0213 4520 464. اور اس کے علاوہ ہاسپٹل کا نمبر بھی دے دیتی ہوں 0213 5069 یہ ہمارے ہاسپٹل کا نمبر ہے. تو یہاں سے انسان تفصیل معلوم کر سکتا ہے. کوئی آپ سے رابطہ بھی کرنا چاہے، کوئی کسی قسم کی، اس میں آسانی ہو جاتی ہے. جی ہماری کوآرڈینیٹر ہوتی ہیں اس نمبر پہ نا، اوپر والے نمبر پہ آپ ان سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو ڈیٹیل میں تمام چیزیں بھی بتا دیں گی اور ڈونیشن کا طریقہ بھی بتا دیں گی اور جیسا بھی ہو. اب یہاں پہ اگر فرض کیجئے آپ کو کوئی یہاں پہ کسی کو والنٹیئر کرنے کا دل چاہ رہا ہے، تو وہ کیسے آپ کے ادارے کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے؟ مطلب اس میں کاسٹ، والنٹیئر کا مطلب اس کو پیسے نہیں ملیں گے آبویسلی. 1 گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، جتنا بھی روز وہ آپ کے پاس آئے اور لوگوں کی کاؤنسلنگ کرے، بالخصوص ان خواتین کی جن کے پاس بچوں کی تعداد بہت ہے اور ان کے پاس کوئی فیملی اسپیسنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہاؤ ڈو وی ڈو دس؟ بیکاز وی ہیو ٹو موو آن ٹوورڈز اے کمرشل بریک. سوری، خبروں کی طرف ہمیں موو کرنا ہے. اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال چھوڑے جاتی ہوں کیونکہ میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم ہے یہ برتھ اسپیسنگ ہے، وچ از دا مین کاز آف سو مینی ملٹیپل پرابلمس. سو وی ول بی موونگ آن ٹوورڈز دا نیوز بریک. اور یہاں پہ تھوڑا سا مجھے وی ہیو اباؤٹ 50 سیکنڈز، تو اس میں مجھے کوئکلی چھوٹا سا ایک فیلر آپ دے دیں، ایک ٹیزر دے دیں ہمارے لسنرز کے لیے. اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتا ہے، موسٹ ویلکم. ہمارے ہاسپٹل جوائن کر سکتا ہے، لائک آپ نے جیسے کہا کہ کاؤنسلنگ سیشن کنڈکٹ کر سکتا ہے. اگر کوئی ٹیچر ہے یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو وہ ہمارے اسکول میں آ سکتے ہیں، اپنا کوئی مطلب لیکچرز دے سکتے ہیں، بچوں کے لیے بینیفیشل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ووکیشنل ٹریننگ اگر کوئی کروا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ ہیں، جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے وہ اس کو پک کر کے والنٹیئر کر سکتے ہیں. اور ہمارے کلینکس جو ہیں چھوٹے، جہاں پہ او پی ڈیز ہو رہی ہیں خاص طور سے فیمیلز کی نا، تو وہاں پہ بھی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے برتھ اسپیسنگ کی، جو آپ کہہ رہی ہیں فیملی پلاننگ. تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ اگر کاؤنسلنگ کرنا چاہیں تو وہ بالکل. اور ہمارا آگے فیوچر میں پلان ہے کہ ہم یہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. موونگ آن ٹوورڈز اے نیوز بریک. ڈو اسٹے کنیکٹڈ. سنیے پیر سے جمعرات، مین ناٹ الاؤڈ لیکن جینٹلمین ہے always allowed. ریئل ٹاک، تھوڑا مزاق، تھوڑا شاک. Let's talk health، خوبصورتی اور پاکستان کی سوشل بیوٹی. شیرین اختر کے ساتھ میری اسٹار پاور ہے آپ، because when you talk I rock. مین ناٹ الاؤڈ اونلی آن ہاٹ FM 105. ویلکم بیک جناب، بہت بہت شکریہ ساتھ رہنے کے. جتنے لوگوں نے مجھے جوائن کیا ماشاءاللہ آپ تمام لوگ ساتھ ہیں. میں تمام لوگوں کے نام شامل کرتی ہوں، مگر اگلے 7 منٹ جو ہمارے ساتھ ہوپ آرگنائزیشن کی 2 بڑی بہترین خواتین، جس میں ہیں ڈاکٹر ریحانہ یاسمین جنرل سیکرٹری اور ڈاکٹر شگفتہ ایگزیکٹو ممبر. یہاں پہ جناب رومی کہتے ہیں کہ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا. اب یہ سوال جو ہے نا محترم لسنرز، یہ آئی تھنک ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم ہر سال اس خوبصورت مہینے میں روزے بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، ہر وہ چیز جو کہ صحیح کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ جو پیرالل ہم چلا رہے ہوتے ہیں اپنا کاروبار، وہ ہے نفع کا کاروبار. سوال میں نے آپ سے کیا ہے کہ اس مہنگائی میں کیا چیز ایسی میں اور آپ کر سکتے ہیں جس سے یہ جو مہنگائی جو اتنی بے لگام ہو جاتی ہے، اس کو کنٹرول ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی کیا پوزیشن ہے. ضرور ذکر کیجیے گا آن 8881 اینڈ facebook.com/hotfm105. اپنے سیل فونز کے کریٹ یا رائٹ میسج آپشن میں جائیے، لکھیے HOT ہاٹ، دیجیے اسپیس، اپنے نام کے ساتھ اپنے جواب کو ارسال کر دیجیے
888-1 पे. You can also call us up on 111-000-105. सिर्फ और सिर्फ अगर आपको होप की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो 2 खवातीन, इनसे सवाल करना है, और ये अगले सिर्फ 7 मिनट है क्योंकि हमने प्रोग्राम को रैप अप करना है. आपके जवाब की मैं मुंतजर होंगी. मजीद हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें जिस पर हमें बात करनी है, और मुझे आपके खूबसूरत पैगामात मिल रहे हैं. आबिद अमीर साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने, मैं इन तमाम चीजों को तफसील में लेकर चलती हूँ. यहाँ पे क्विकली आई विल इंक्लूड ऑल योर मैसेजेस. मोहतरम दिलीप कुमार मखवाना साहब, वालेकुम अस्सलाम. हमारे साथ हैं मदनी महमूद लंग फ्रॉम जलालपुर पेरवाला, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप. और तमाम लोगों से जवाब की मुंतज़िर शिरीन अख्तर. बात को कंटिन्यू करते हुए जो मैंने सवाल छोड़ा था हमारी मोहतरमा रिहाना यास्मीन के साथ, वहीं पे हम शुरू करते हैं. करीब आ जाइए मान के. जी, मेरा सवाल है ये. जी प्लीज. मेरा सवाल था कि आपसे, देखिए हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर जो बहुत बुनियाद बनती है हमारी इस महंगाई की, चीजों का ना होना, गैस की लोड शेडिंग, पानी की किल्लत, तो बस ये हमें बताइए कि हम इसको बर्थ स्पेसिंग के बारे में आप लोग कितने सीरियस हैं? बर्थ स्पेसिंग बेसिकली जब एंटीनेटल में पेशेंट हमारे पास आता है और फिर हम ये देखते हैं कि पेशेंट की मदर की जो जनरल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है जी, तो एट द टाइम एंटीनेटल पीरियड्स के दौरान भी और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है उस वक्त भी हम उनको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं कि एटलीस्ट आप जो है वो 2 से 3 साल का वक्फा आपने ज़रूर करना है. लेकिन हमारे यहाँ जो है इसमें जो एक हमारे पास ड्रॉबैक आता है वो ये आता है कि बेसिकली जो बर्थ स्पेसिंग है वो फीमेल का अपना डिसीजन नहीं होता, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है. उसमें जो है वो उसका हस्बैंड की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है और उसके अलावा मदर इन लॉ की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है. और दूसरा ये है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में तो फिर भी आपको ये होता है कि अगर 1 ईयर के बाद भी या 2 ईयर के बाद भी कंसीव कर ले पेशेंट तो इतना उसकी हेल्थ इश्यूज नहीं होते. लेकिन जहाँ पे ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी होती है वहाँ पे बर्थ स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक पेशेंट है वो अगर अभी उसका 1 साल पहले सिजेरियन हुआ है और दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें उसकी जो यूट्रस है वो अच्छी तरह से मतलब हील नहीं हुआ होता और फिर इनकी न्यूट्रिशन की जो हालत है वो बहुत ख़राब होती है. तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी उसकी ज़्यादा होती हैं. तो अपनी तरफ से तो हम उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, लेकिन ये है कि उसमें हमें बहुत कम ही ऐसा नज़र आता है कि लोग उसके ऊपर अमल करते हैं. वेल आई थिंक हमने आपसे बहुत कुछ सीखा. आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि अपना जो आखिरी पैगाम, जो होप हमें देना चाहता है, तो आप दोनों क्या देना चाहेंगे ख़वातीन को, बच्चों को, जितने भी हमारे लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़. होप जो है वो हेल्थ एजुकेशन पे बहुत काम कर रही है और जो है हमने अपने जो रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं उसके लिए और हम चाहते हैं कि हम इस अपने जो नेटवर्क है, जो MCS सेंटर का नेटवर्क है और जो हमारी एजुकेशन है उसको हम और बढ़ाएं. तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं hope-ngo.com. और उसके अलावा जो है आप हमारे जो नंबर्स हैं उस पर कॉल करके होप के बारे में मालूमात कर सकते हैं. तो बेसिकली ये है कि रमज़ान का महीना है तो हम ये चाहेंगे कि आप होप को सपोर्ट करें उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में. और अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप अगर कराची बेस्ड हैं तो कराची में भी विज़िट कर सकते हैं, कश्मीर विज़िट कर सकते हैं, ठट्टा सजावल. और इसके अलावा जो है हम मुल्तान में भी बेस्ड हैं, मुल्तान में भी हमारे हॉस्पिटल स्कूल हैं. तो आप हमारे किसी भी लोकेलिटी में जाके विज़िट कर सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल विज़िट कर सकते हैं, स्कूल विज़िट कर सकते हैं, ताकि आपको खुद एक आइडिया हो कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया. आप मैं ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान में ईद के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ईद के क्लोथ्स हैं और ये क्या कहते हैं रोज़ा इफ्तारना करवाते हैं हम लोग जाके सेंटर्स पे, स्कूल में भी और सारे हॉस्पिटल्स में भी. इसमें भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, राशन पे भी काम कर रहे होते हैं. ये तमाम चीज़ों पे ये सब प्रोवाइड करती है हेल्थ ये हमारी होप ऑर्गेनाइजेशन. तो हम इसमें चाहेंगे कि जितना ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट मिल सके वो
ہونا چاہیے. اور ہیلتھ میں تو میں یہی کہوں گی کہ ہمارے ہاں بہت کم عمری میں شادیاں ہو جاتی ہیں, تو برتھ اسپیسنگ بہت ضروری ہے. اگر وہ ہو کم از کم 3 سال کا گیپ ہونا چاہیے تاکہ پہلے بچہ فیڈ پراپر کر لے اور اس کے بعد اس عرصے میں ماں اپنی ہیلتھ کو بھی کور کر لے گی اور پھر اس کے بعد وہ پریپیئر ہو جائے گی تیسرے بچے کے لیے, کیونکہ انٹرنل سسٹم 3 سال تک بالکل اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ سیکنڈ ڈلیوری کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انیمیا سب سے بڑا پرابلم ہے جو عورتوں میں عموماً ہے, کیونکہ ڈائٹ شیڈیول صحیح نہیں ہے. جو ملتا ہے وہی کھا رہے ہوتے ہیں. ایک پراپر ڈائٹ جو ایک پریگننٹ لیڈی کو ہونی چاہیے وہ تو نہیں ہوتی, ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو اس میں ظاہر سی بات ہے ڈائٹ پہ بھی فرق ہوتا ہے, اس وجہ سے انیمیا بھی ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ سب سے مین کاز یہ جو ہے خواتین کا پریگننسی میں وہ انیمیا ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اور بہت پرابلم ہو جاتے ہیں. 3 سال کی برتھ اسپیسنگ بہت ضروری ہے ایک بچے کو. بہت بہت شکریہ آپ کا محترمہ شگفتہ, ڈاکٹر شگفتہ صاحبہ جو کہ ہیں ایگزیکٹو ممبر ہوپ کی, ڈاکٹر ریحانہ یاسمین جنرل سیکرٹری. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے کسی نہ کسی پروجیکٹ میں ہم ضرور اپنا حصہ ڈال سکیں گے ہمارے لیے. بہت شکریہ آپ کا بھی بلانے کا, بات کرنے کا. بہت شکریہ. دل لے کے میرا حال تو پوچھا بھی کیجئے, دل